الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تخصص فی العقائد الاسلامیہ میں سبق چل رہا ہے کتب عقائد کا۔ الحمدللہ العقائد الاسلامیہ، کتاب العقائد اور العقیدۃ الحسنہ، ان کا سبق مکمل ہوا ہے اور العقائد النسفیہ کا سبق چل رہا ہے۔ علامہ نسفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ صِفَاتٌ أَزْلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں۔ وَهِيَ لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ، صفات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا غیر بھی نہیں۔ یہاں پہلی بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں اور یہ صفات بھی ازلی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ صفات باری تعالیٰ عین باری بھی نہیں، غیر باری بھی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا غیر ہے۔ جو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور صفات قدیم ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں، اللہ کی ذات کا عین اور غیر نہیں ہے۔ جبکہ معتزلہ اور فلاسفہ ان کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں، یہ صفات کا انکار کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں میں اس کی آگے بات عرض کرتا ہوں۔ پہلے اس پہ ایک دو دلیلیں سماعت فرما لے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں۔ دیکھیں سورۃ الانعام آیت نمبر 73 وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، عالم الشہادہ ہیں، حکیم ہیں، خبیر ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سمیع ہیں، اللہ علیم ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ بات سمجھیں، ایک ہوتا ہے مشتق منہ اور ایک ہوتا ہے مشتق۔ مشتق منہ کہتے ہیں مصدر کو، مصدر سے آگے مشتقات ہوتے ہیں، مصدر سے نکلتا ہے فعل ماضی، فعل مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل، یہ سے نکلتے ہیں۔ تو مشتق منہ مصدر ہے اور مشتق اس سے نکلتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، تو عالم اس میں فاعل ہے اور یہ مشتق ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، یہ صفت مشبہ ہے اور مشتق ہے، تو عالم کا مشتق منہ علم ہے، سمیع کا مشتق سمع ہے، قدیر کا مشتق قدرت ہے۔ تو دیکھیں کسی کے لیے مشتق کا ثابت ہونا یہ دلیل ہے کہ اس کے لیے مادہ اشتقاق، ماخذ اشتقاق بھی ثابت ہے۔ جب کوئی شخص عالم ہے تو اس کا معنی اس کے لیے علم بھی ہے، جب قادر ہے تو اس کے لیے قدرت بھی ہے۔ تو علم اور قدرت اللہ کی صفت ہے، تو جب قرآن کہہ رہا ہے اللہ عالم ہے تو اس کا معنی علم بھی ثابت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ قادر قدیر ہیں تو قدرت بھی ثابت ہے۔ اللہ سمیع اور علیم ہے تو اللہ تعالیٰ کے سمع اور علم بھی ثابت ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے۔ چنانچہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ وفات 792 ہجری اسی العقائد النسفیہ کی شرح میں لکھتے ہیں ان صدق المشتق علی الشیء یقتضی ثبوت ماخذ الاشتقاق لہ، مشتق کا کسی چیز پر مشتق کے صادق آنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے مادہ اشتقاق بھی ثابت ہو۔ فتثبت لہ صفت العلم والقدرت والحیات وغیرہ ذالک، جب اللہ تعالیٰ قدیر ہے تو قدرت ثابت ہے، حی ہے تو حیات ثابت ہے، علیم ہے تو علم ثابت ہے۔ دوسری دلیل، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو قدیم نہ مانیں
جب صفات مانیں گے تو قدیم بھی مانیں گے. اللہ تعالیٰ کی صفات مانے اور قدیم نہ مانے تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا وقت گزرا ہے کہ اللہ تو تھے لیکن صفت کمال نہیں تھی، اور اللہ کی صفت کمال کے بغیر ہونا اللہ کا عیب ہے. اس لیے عقل بھی کہتی ہے ہم اللہ کے لیے صفات کے قائل ہیں. اب دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ جو معتزلہ ہیں دلائل ان کے آگے آئیں گے تو وہ صفات کے منکر ہیں، میں آگے بات کروں گا. علامہ نصفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو فرمائی ہے اس پر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہے. مثلا وہ فرماتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ دنیا میں کوئی اسود تو ہو لیکن اس کے لیے سواد ثابت نہ ہو. یعنی آپ کسی کو یہ کہیں گے اسود ہے لیکن اس کے اندر سیاہی نہیں، کیسے ممکن ہے؟ تو اسی طرح اللہ کو قادر مانے کہ قدرت نہیں، کیسے ممکن ہے؟ اچھا، اسی طرح فرماتے ہیں کہ نصوص آیات اور احادیث سے اللہ کے لیے علم اور قدرت وغیرہ ثابت ہے. تیسری دلیل کہتے ہیں ایسے افعال جو محکم ہیں اور منظم ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے صادر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے پاس علم بھی ہے، قدرت بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ عالم ہے اور علم نہیں ہے، قادر ہے اور قدرت نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. فرماتا ہے وَهِيَ لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ. یہ بات سمجھ لیں، معتزلہ کا اور فلاسفہ کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم تو ہیں لیکن ان کے لیے صفت علم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے، وہ ذات ہی عالم ہے، وہ ذات ہی قدیر ہے، مستقل الگ سے صفت علم اور قدرت اس کے لیے نہیں ہے. بھئی پھر یہ عالم اور قدیر کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب معلومات سے اللہ کی ذات کا تعلق جڑتا ہے تو اللہ کو عالم کہتے ہیں، مقدورات سے تعلق جڑتا ہے تو اللہ کو قادر کہتے ہیں، اور زندہ اشیاء سے تعلق جڑتا ہے تو حیون کہتے ہیں. تو بس اصل اللہ کی ذات ہی ہے، صفات الگ سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کی ایک رائے ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفات مانیں اور قدیم مانیں تو قدیم تو اللہ کی ذات ہے. ہم نے صفات کو بھی قدیم مانا تو قدیم دو ہو گئے، تو تعدد قدماء ماننا پڑے گا، حالانکہ تو قدیم ایک ہے. دوسرا وہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، واجب الوجود ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات بھی ہیں اور جس طرح اللہ قدیم ہے وہ بھی قدیم ہے تو اس کا معنی واجب الوجود ہے. جو قدیم ہوتی ہے واجب الوجود ہوتی ہے، جو واجب الوجود ہے وہ قدیم ہوتا ہے. تو آپ نے ایک ہی بجائے واجب الوجود زیادہ مان لی ہے، یہ تو محال ہے، توحید کے خلاف. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا وہ الگ کوئی چیز نہیں ہے، بس اللہ کی ذات ہے. اسی کو عالم بھی کہتے ہیں، قدیر بھی کہتے ہیں، الگ سے صفات نہیں. علامہ نصفی فرماتے ہیں وَهِيَ لَهُ وَلَا غَيْرُهُ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں لیکن وہ صفات اللہ کی ذات عین نہیں ہے اور اللہ کا غیر بھی نہیں ہے. عین کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چیزوں کے مفہوم کے مصداق کا ہر اعتبار سے ایک ہونا یہ عین ہوتا ہے. دو چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو، ایک ہی چیز ہو، جیسے کہیں گے یہ عین ہے. جبکہ صفت ذات سے الگ چیز ہوتی ہے تو صفت کو آپ عین کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کی صفات کو اللہ کا غیر بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ غیر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسرے کے بغیر ہو سکے، اور صفت تابع ہوتی ہے وہ بغیر مطبوع کے نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم صفات کو اللہ کا غیر بھی نہیں کہتے. تو علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ نہ تو اللہ کی ذات عین ہے جس طرح کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ عین باری ہیں، کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، اور نہ ہی غیر ہے. کیوں؟ جب صفات کو غیر مانیں گے تو قدیم دو ہوں گے، ایک ذات اور ایک غیر. تو جب صفات غیر ہی نہیں ہے تو دو قدیم کیسے مان لیں گے آپ؟ اس لیے آپ اس کو مستقل قدیم نہیں مان سکتے. تو علامہ نصفی علامہ تفتزانی نے لکھا ہے فَأَنْكَرَتْهُ الْفَلَاسِفَةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَزَعَمُوا أَنَّ صِفَاتَهُ عَيْنُ ذَاتِهِ بِمَعنَى أَنَّ ذَاتَهُ يُسَمَّى بِاعْتِبَارِ التَّعَلُّقِ بِالْمَعْلُومَاتِ عَالِمًا وَالْمَقْدُورَاتِ قَادِرًا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ تَكَسُّرٌ فِي الذَّاتِ وَلَا تَعَدُّدٌ فِي الْقُدَمَاءِ وَالْوَاجِبَاتِ. وہ کہتے ہیں اللہ عالم ہے، اس کا معلومات سے تعلق ہے، قادر ہے کہ خود کا مقدورات سے تعلق ہے، ورنہ الگ سے صفت علم قدرت اللہ کے لیے نہیں ہے. تو اس پر فرماتے ہیں وَلَمَّا تَمَسَّكَتِ الْمُعْتَزِلَةُ بِأَنَّ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ إبْطَالَ التَّوْحِيدِ
اگر اللہ کے لیے ہم صفات کے قائل ہوں تو توحید کے ابطال لازم آئے گا، کیونکہ صفات موجود ہیں، قدیم ہیں اور اللہ کی ذات کی غیر ہے۔ فیلزم قدم غیر اللہ، تو لازم آئے گا کہ قدیم کئی ہوں۔ تو مصنف فرماتے ہیں وہی اللہ ہوا ولا غیرہ، یہ اللہ کی صفات اللہ کا عین نہیں ہیں، یہ آپ کے لیے صفات ہیں ہی نہیں، وہی اللہ وہی صفات ہیں، اور یہ اللہ کا غیر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ غیر مانیں گے تو پھر قدیم کئی ماننے پڑے، جو صفات غیر ہی نہیں ہے تو کئی قدیم بھی نہیں مانے۔ وہی العلم والقدرت والحیات والسمع والبصر والارادۃ والمشیۃ والفعل والتخلیق والترزیق والکلام۔ یہاں سے حضرت مصنف علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، ایک ہے صفات ثبوتیہ اور ایک ہے صفات سلبیہ۔ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے دو لفظ بولتے ہیں، ایک حمد اور ایک تسبیح۔ فسبح بحمد ربک، دیکھیں فسبح تسبیح بیان کرو، بحمد ربک اور ساتھ اللہ کی حمد بھی کرو۔ اس لیے آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت امام بخاری سے بخاری کے آخر میں حدیث لائے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس کو کتاب التوحید میں لائے۔ اور اب اس کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ پاک ہے عیوب سے، اللہ کے لیے اولاد نہیں ہے، اللہ کے لیے موت نہیں ہے، اللہ کے لیے جسم نہیں ہے، اللہ کے لیے مکان نہیں ہے، یہ صفات سلبیہ ہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ عالم ہے، اللہ قدیر ہے، یہ صفات ثبوتیہ ہیں۔ تو سبحان میں صفات سلبیہ ہوتی ہیں، اللہ اس سے پاک، اس سے پاک، اس سے پاک، اور حمد اور تحمید میں صفات ثبوتیہ ہوتی ہیں، اللہ کے لیے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ سبحان ہے، اور الا اللہ یہ حمد ہے، کہ جو عیب کی چیزیں نفی کر دیں اور کمال کی چیزیں ثابت کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے مصنف نے صفات ثبوتیہ کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں علم بھی ہے، ترزیق بھی ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ بنیادی طور پہ بطور خلاصہ کے صفات کے بارے میں گفتگو سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک صفات محکمات، نمبر دو صفات متشابہات۔ محکمات وہ صفات ہیں کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے، محکمات و متشابہات وہ صفات ہیں کہ جن کا معنی واضح نہیں ہے۔ پھر محکمات کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک صفات ذاتیہ، نمبر دو صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن صفات کے ساتھ اللہ متصف ہوں، اللہ موصوف ہوں، لیکن ان صفات کی ضد کے ساتھ اللہ موصوف نہ ہوں۔ اور صفات فعلیہ کہتے ہیں کہ جن صفات کے ساتھ بھی اللہ موصوف ہوں اور ان کی ضد کے ساتھ بھی اللہ متصف اور موصوف ہوں۔ مثال سمجھیں، دیکھیں حیات یہ صفت ہے نا، اللہ تعالیٰ صفت حیات کے ساتھ متصف ہے، صفت موت کے ساتھ متصف نہیں ہے کہ اللہ کو حیٌ بھی کہہ لیں میتٌ بھی کہہ لیں، تو کہیں گے صفت حیات اللہ کی صفت ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، عالم کی ضد کیا ہے؟ جاہل۔ تو اللہ کے لیے صفت علم تو ہے، اس کی ضد صفت جہل نہیں ہے، تو علم یہ صفت ذاتیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے السمع، سنتے ہیں، سمع کا کی ضد کیا ہے؟ نہ سننا، بہرا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ سننے والے تو ہیں لیکن اس کی ضد کہ نہ سنے یہ نہیں ہے، لہذا سمع یہ صفت ذاتیہ ہے۔ بصر ان کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور اس کی ضد کیا ہے؟ نہ دیکھنا، نبینا ہونا۔ تو اللہ صفت بصر ان کے ساتھ متصف ہے، عمی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح صفت ہے ارادہ، اور ارادے کی ضد کیا ہے؟ تردد۔ تو اللہ تعالیٰ ارادہ تو فرماتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ تردد کریں، کروں نہ کروں، تو یہ ارادہ خدا کی صفت ذاتیہ ہے۔ کلام، اس کا معنی بولنا، کلام کی ضد کیا ہے؟ گونگا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کلام تو صفت ہے لیکن اس کی ضد بکمن، یہ خدا کی صفت نہیں ہے۔ انہیں کہتے ہیں صفات ذاتیہ۔ صفات ذاتیہ 7 ہیں، حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ اور کلام۔ اب بتائیں کوئی عقائد کا سبق مشکل ہے؟ لوگ کہتے ہیں عقائد بہت مشکل ہے، کیا مشکل ہے اس میں؟
یہ 7 صفات ذاتیہ ہیں، حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام اور ارادہ۔ صفات ذاتیہ کے کیا معنی؟ اللہ اس کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو، اور صفات فعلیہ اللہ جن صفات کے ساتھ موصوف ہو ان کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہو۔ اللہ کی صفت ہے احیاء، زندہ کرنا، تو اس کی ضد مارنا، تو اللہ زندہ بھی کرتے ہیں تو مارتے بھی، تو صفت احیاء اسے کہتے ہیں، یہ صفت فعلیہ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، اس کی ضد تو عزت دینا خدا کی صفت ہے لیکن صفت فعلیہ۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اس کی ضد گمراہ بھی کرتے ہیں، تو اب ہدایت دینا خدا کی صفت اور صفت فعلیہ۔ تو سمجھ آ گئی محکمات کی 2 قسمیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ 7 صفات ذاتیہ، باقی سب صفات فعلیہ۔ اس کے بعد صفات متشابہات، جن کا معنی واضح نہ ہو۔ پھر یہ جو صفات فعلیہ ہیں، یہ نہ صفات متشابہات کی 2 قسمیں۔ نمبر 1 غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ نمبر 2 معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ پہلی قسم ان کا لغوی معنی بھی معلوم نہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ اور دوسری قسم لغوی معنی تو معلوم ہے لیکن اللہ کی مراد کیا ہے یہ معلوم نہیں، شرعی معنی معلوم نہیں۔ تو نمبر 1 صفات غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، انہیں متشابہ من کل الوجوہ بھی کہتے ہیں۔ الف لام میم، الف کا لغت میں معنی کیا ہے پتہ نہیں، لام کا معنی کیا ہے پتہ نہیں، میم کا معنی کیا ہے پتہ نہیں، اور یہاں مراد کیا ہے پتہ نہیں۔ تو یہ ایک قسم۔ دوسری قسم لغوی معنی معلوم ہو لیکن مراد معلوم نہ ہو۔ ید اللہ، اب ید کا معنی لغت میں کیا ہے ہاتھ، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو جب جسم سے پاک ہے تو ہاتھ بھی پاک ہے، یہاں مراد کیا ہمیں معلوم نہیں۔ اسے کہیں گے معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ یہ متشابہ کی 2 قسمیں۔ اب یہاں چند ایک باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، ایک سوال اور جواب سنیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا محکمات کی 2 قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ تو محکمات کی بعض ایسی صفات بھی ہیں محکمات جو ذاتیہ بھی نہیں ہیں اور فعلیہ بھی نہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کی صفت ہے حکیم، اللہ کی صفت ہے خبیر۔ اب دیکھیں حکیم اللہ کی صفت ہے نا، تو حکیم کی ضد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ مریض کہہ لیں تو اللہ تو نہیں ہو سکتے۔ حکیم کا معنی حکمت والا، اس کی ضد کیا ہے کہ جس کا کوئی فعل حکمت والا نہ ہو، یہ تو خدا کی صفت نہیں ہے، تو صفت ذاتی ہوئی نا۔ ہم نے صفت ذاتی کا معنی کیا بیان کیا کہ جس کے ساتھ اللہ موصوف اور اس کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو۔ خبیر اللہ باخبر ہے، اس کی ضد باخبر نہیں، تو اللہ باخبر ہے نا، ایسا تو نہیں بے خبر ہوں، تو خبیر صفت ذاتی ہوئی نا۔ تو ہم نے کیا کہا صفات ذاتیہ کتنی ہیں؟ 7، حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، کلام۔ اس میں حکیم ہے، خبیر ہے، تو ہم نے تو کہا بھی 7 ہیں، تو یہ تو 2 صفتیں جو ہیں تو محکم لیکن ذاتی نہیں ہیں۔ اچھا، یہ صفت فعلیہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے صفت فعلیہ کسے کہا تھا کہ جس کے ساتھ اللہ موصوف ضد کے ساتھ بھی، تو حکیم کی ضد کے ساتھ تو موصوف نہیں ہے، تو صفت فعلیہ بھی نہیں، اور یہ متشابہ بھی نہیں ہے کیونکہ حکیم کا معنی واضح ہے۔ تو صفت ہے، محکم ہے، لیکن ذاتیہ بھی نہیں اور فعلیہ بھی نہیں۔ جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی صفات جو متشابہات نہیں ہیں، محکمات ہیں، لیکن محکمات کی صفت ذاتیہ اور فعلیہ کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی، وہ صفات محکمات ذاتیہ کے تحت داخل ہیں۔ یہ جو ہم نے کہا کہ صفات محکمات ذاتیہ 7 ہیں، اس کا معنی کہ الصفات 7 ہے۔ اس کا معنی یعنی بنیادی یہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ہوگی تو ان میں سے کسی نہ کسی کے نیچے آ جائے گی۔
مثال کے طور پہ ہم نے کہا اللہ حکیم ہے، تو حکیم وہی ہوگا نا جو علیم بھی ہو، علیم نہیں ہوگا تو حکیم کیسے ہوگا؟ تو علیم کے تحت آ گیا۔ آپ نے کہا جی اللہ خبیر ہے، تو باخبر تو وہی ہوتا ہے نا جو عالم بھی ہو، یہ تو علیم کے تحت آ گیا۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ودود ہے، تو ودود وہی ہوگا نا جو کسی کے حالات کو جانتا ہو، وہ بھی اس کے تحت آ گیا۔ تو جو محکم صفت ہوگی اور فعلیہ نہیں ہوگی وہ ان 7 میں سے کسی نہ کسی کے تحت داخل ہوگی۔ دوسری بات، اہل سنت والجماعت کے علم الکلام میں 2 امام ہیں بڑے۔ نمبر 1 ابو الحسن اشعری، نمبر 2 ابو منصور ماتریدی۔ یہ دونوں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں۔ ابو الحسن اشعری کے متبعین کو کہتے ہیں اشاعرہ، اور ابو منصور ماتریدی کے متبعین کو کہتے ہیں ماتریدیہ۔ یہ جو اشاعرہ ہیں ان کا قبیلہ تھا، ابو موسیٰ اشعری جیسے کہ رضی اللہ عنہ قبیلہ اشر ان کی طرف منسوب ہے، اور ماتریدیہ ان کے گاؤں کا نام تھا ماترید، تو اس کی طرف نسبت کر کہتے ہیں ماتریدی۔ تو ان کے متبعین کو ماتریدیہ، جیسے مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، اور امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے متبعین کو کہتے ہیں احناف یا حنفیہ۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں۔ میں پہلے اصول عقائد میں اس پر بات کر چکا ہوں کہ ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے۔ نزاع لفظی کا معنی ہوتا ہے کہ الفاظ کا اختلاف ہے، حقائق کا اختلاف نہیں۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں اختلاف ہے صفات ذاتیہ کے بارے میں۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ صفات ذاتیہ 7 ہیں: حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ اور کلام۔ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ صفات ذاتیہ 8 ہیں: حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، کلام اور تکوین۔ 8ویں صفت کیا ہے؟ تکوین، ہو جانا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے ہو جا، تکوین۔ اب یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں۔ لفظی کا معنی کیا ہے؟ اشاعرہ بھی اللہ کے لیے صفت تکوین کو مانتے ہیں، ماتریدیہ بھی صفت تکوین کو مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ ماتریدیہ صفت تکوین کو مستقل صفت مانتے ہیں اور اشاعرہ صفت تکوین کو مستقل نہیں مانتے، بلکہ اس کو صفات ذاتیہ جو 7 ہیں ان میں صفت قدرت کے تحت مانتے ہیں۔ بس بات اتنی، یعنی ماتریدیہ کہتے ہیں صفت قدرت الگ ہے اور تکوین الگ ہے، اور اشاعرہ کہتے ہیں نہیں، صفت تکوین الگ نہیں بلکہ صفت قدرت کے تحت۔ وہ تو ہم نے پہلے بھی کہا بہت سارے صفات ذاتیہ ایسی ہیں جو ان میں سے کسی نہ کسی نیچے آ جاتی ہیں، تو نزاع لفظی ہوا، نزاع حقیقی تو نہ ہوا نا۔ بس آگے دیکھیں آپ ایک اور بات سمجھیں، صفات ذاتیہ 7 ہیں، میں نے بار بار کہہ رہا ہوں: حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ اور کلام۔ جبکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو صفات بیان فرمائی ہیں ذاتیہ وہ 11 بیان کریں گے: علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ، مشیت، فعل، تخلیق، ترزیق اور کلام۔ ہم نے کہا 7 ہے، ان نے کتنی بیان کی ہیں؟ 11۔ اس کا جواب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، میں دے چکا ہوں۔ کیا بھائی ام صفات 7 ہے اور باقی اس کے تحت ہے، تو انہیں الگ اس کا ذکر کر دیا ہے، وہ اس کے نیچے آ جاتی ہے مستقل میں۔ ایک بطور فائدہ بات اور سن لیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ صفات کی 2 قسمیں، محکمات اور متشابہات۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ نے محکمات کا ذکر کیا ہے، عجیب بات ہے کہ متشابہات کا ذکر نہیں کیا۔ آپ اس کے لیے میری کتاب اسلامی عقائد اور میری کتاب کتاب العقائد ملاحظہ فرما لیں، میں نے وہاں صفات متشابہات پر بھی بات کی ہے۔ وہ متکلم بکلام وصفۃ اللہ ازلیۃ لیس من جنس الحروف والاصوات۔ اللہ تعالیٰ متکلم ہے اور اللہ کی جو کلام ہے وہ ایسی صفت ہے جو کہ ازلی ہے، اور خدا کی صفت کلام حروف اور آواز سے مرکب نہیں۔ ہم بولتے ہیں نا ہمارے کلام ہے، تو ہماری کلام کے لفظ بھی ہیں، ہماری کلام کے حروف بھی ہیں، ہمارے کلام کے آواز بھی ہیں۔ اللہ کی جو کلام ہے اس کلام کے حروف بھی نہیں اور اس کلام کی آواز بھی نہیں۔ وَهُوَ صِفَةٌ مُنَافِيَةٌ لِلسُّكُوتِ وَالْآفَةِ۔
یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے یہ سکوت اور آفت کے منافی ہے۔ سکوت کہتے ہیں نہ بولنا اور آفت کہتے ہیں گونگا ہونا، اللہ کی صفات میں چیزیں نہیں ہیں۔ واللہ تعالیٰ متکلم بہا آمر و ناہن و مخبر، اللہ تعالیٰ متکلم ہیں اور حکم دینے والے ہیں، منع کرنے والے ہیں اور خبر دینے والے ہیں۔ یہاں پہلے 3-4 الفاظ کا معنی سمجھ لیں، پھر میں اس پر بات کرتا ہوں۔ نمبر 1، مصنف نے لفظ استعمال کیا متکلم بکلام۔ کلام کا معنی کیا ہے؟ کلام کسے کہتے ہیں؟ علامہ سید علی جرجانی رحمہ اللہ وفات 810 ہجری تک کتاب التعریفات میں لکھتے ہیں الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام وہ ہے جو اسناد یعنی ایک لفظ کی دوسرے لفظ کے نسبت اور تعلق کے ساتھ 2 کلمات پر مشتمل ہو۔ آگے فرمایا کہ اللہ کی صفت کلام حروف اور اصوات سے پاک ہے۔ حروف یہ حرفن کی جمع ہے، اور حرفن کا معنی کیا ہے؟ علامہ سید علی جرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری کتاب التعریفات میں لکھتے ہیں الحرف ما دل علی معنی فی غیرہ۔ حرف وہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کسی دوسرے لفظ میں پایا جائے۔ اصوات یہ صوتن کی جمع ہے۔ صوتن کا معنی علامہ جرجانی لکھتے ہیں کیفیت قائمۃ بالہوا یحملها الی السماخ، آواز ایسی کیفیت ہے جو ہوا کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور ہوا اس کو کان کے سوراخ میں لے جاتی، اس کیفیت کا نام آواز ہے۔ سکوت، امام صدر الدین تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد نسبی میں لکھتے ہیں ترک الکلام مال قدرت علی۔ سکوت کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی بولنے پر قادر ہو لیکن پھر بھی نہ بولے۔ اگر کوئی بولنے پر قادر ہی نہیں اور پھر بھی نہ بولے وہ گنگا ہوتا ہے، اس کو سکوت نہیں کہتے۔ سکوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولنے پر قدرت رکھتا ہو اور نہ بولے۔ آفت، علامہ تفتازانی فرماتے ہیں عدم مطاوعۃ الآلات۔ آفت کا معنی ہوتا ہے کہ منہ اور زبان وغیرہ جو بولنے کے آلے ہیں آلات کلام کا تابع نہ ہونا، یعنی یہ جو آلات ہیں جیسے انسان بولتا ہے، منہ ہے، زبان ہے، فلاں، تو یہ جو آلات ہیں یہ ساتھ نہ دیں، اس کا نام ہوتا ہے آفت۔ کیوں نہ دیں؟ اما بحسب الفطرت، یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہ آلہ پیدا ہی نہیں کیا، زبان بنائی ہی نہیں ہے، اللہ نے بغیر زبان کے پیدا کیا، اور یا بحسب ضعفہا، زبان ہے لیکن کمزور ہے، جیسے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور یا اس کے اندر ابھی اتنی طاقت نہیں آئی کہ وہ بات کر سکے۔ اب سنیں، فرماتا ہے متکلم بکلام ہوا صفت لہ ازلیت۔ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں 3 صفات کا ذکر کیا ہے، کلام کا، تکوین کا اور ارادے کا۔ صفات تو اللہ تعالیٰ کے پیچھے 11 ذکر کی ہیں، لیکن آگے ان نے بطور خاص ان 3 کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 کلام، نمبر 2 تکوین اور نمبر 2 ارادہ۔ اس کی وجہ ان تینوں کی اہمیت کے پیش نظر ان کو مصنف رحمہ اللہ نے دوبارہ ذکر فرما دی ہے، آگے آ رہے ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے اور کلام اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اس کی دلیل بہت آسان ہے کہ چونکہ کلام اللہ کی صفت ہے اور جو چیز کسی کی صفت تو اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے، لہذا اللہ کی صفت بھی اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ازلی ہے، یعنی صفت کلام اللہ کی ہمیشہ سے ہے۔ اس کی دلیل بھی بہت آسان ہے۔ کیوں؟ اگر ہمیشہ سے نہ مانے، قدیم نہ مانے، حادث مانے، تو اس کا معنی اللہ پر ایسا وقت گزرا ہے، اللہ تو تھے لیکن صفت کلام نہیں تھی، یہ اللہ غائب ہے۔ لیس من جنس الحروف والاصوات، اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے حروف اور اصوات سے مرکب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حروف اور اصوات حادث ہیں، لیکن ابھی حرف ہے پہلے نہیں تھا، آواز نکلی پہلے نہیں تھی، یہ حادث ہے، اور اللہ کا کلام تو قدیم ہے نا، اس لیے اللہ کا کلام الفاظ اور آواز سے پاک ہے۔ یہ صفت منافیت للسکوت والآفت، اللہ تعالیٰ کی جو صفت کلام ہے یہ سکوت کے خلاف، اس کی وجہ اس لیے سکوت کا معنی ہوتا ہے عاجز ہونا۔ سکوت کا ہم نے معنی کیا بیان کیا؟ آدمی بولنے پر قادر ہو لیکن نہ بول سکے، عاجز ہوا تبھی نہیں بول رہا نا، تو اللہ تعالیٰ تو عاجز نہیں ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام آفت سے محفوظ ہے، یعنی کوئی اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، کیوں؟ رکاوٹ کا آنا عاجز ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ واللہ تعالیٰ متکلم بہا آمر و ناہ و مخبر۔ آپ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ متکلم تو ہیں، جب کسی چیز کا حکم دے تو متکلم ہے اور آمر ہے، کسی چیز سے منع کرے تو متکلم ہے اور ناہی ہے، ناہی، اور اگر کسی بات کی خبر دیں تو اللہ تعالیٰ متکلم ہے اور مخبر ہے، خبر دینے والے۔ والقرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جو قرآن ہے وہ مخلوق نہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں۔ تین باتیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نمبر 2، قرآن مخلوق نہیں۔ نمبر 3، قرآن کی تعریف، ہوا مکتوب فی مصاحبنا، محفوظ فی قلوبنا، مقروء بألسنتنا، مسموع بآذاننا، غیر حال فیہا۔ قرآن اس کو ہمارے مصحف میں لکھا ہوا ہے اور ہمارے دلوں میں محفوظ ہے اور ہماری زبان پہ پڑھا جاتا ہے اور ہمارے کان اس کو سنتے ہیں، لیکن یہ قرآن مصاحف میں یا دلوں میں یا زبان کے اندر نہیں ہوتا، اندر اس کے نہیں ہوتا، اس سے علاوہ ہوتا ہے۔ آگے میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ والقرآن کلام اللہ۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ کہتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس پہ دلائل سورۃ توبہ آیت نمبر 6، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ۔ اگر مشرکین آپ سے پناہ مانگیں تو آپ ان کو پناہ دے دیں، کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کا کلام سنیں۔ اس کلام سے مراد ہے قرآن۔ ثم ابلغه مأمنا، پھر ان کو محفوظ جگہ تک پہنچا دو۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، ان کے پاس علم نہیں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری القرطبی رحمہ اللہ، وفات 671 ہجری، اپنی تفسیر الجامع احکام القرآن میں سورۃ توبہ آیت نمبر 6 کے تحت لکھتے ہیں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ أَيْ مِنَ الَّذِينَ أَمَرْتُكَ بِقِتَالِهِمْ، وہ مشرکین کے جن کے ساتھ ہم نے قتال کا حکم دیا، استجارک ای سأل جوارک ای امانک و زمامک فآت ایاہ لیسمع القرآن، اگر وہ آپ سے درخواست کریں ہمیں اور مہلت دے دو، ہم قرآن سننا چاہتے ہیں، تو ان کو مہلت دو تاکہ قرآن سنیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام اللہ کا معنی القرآن کیا ہے، اس لیے دلیل کے طور پہ ہم نے پیش کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح سورۃ السجدہ آیت نمبر 2، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب ہے جو لا ریب ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس آیت کے تحت الشیخ ڈاکٹر وہبہ بن مصطفیٰ الزحیلی رحمہ اللہ، وفات 1476 ہجری، التفسیر المنیر میں لکھتے ہیں، یفہم من الآیات ان القرآن الکریم کلام اللہ، قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ لا شک فی انہ من عند اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فلیس بسحر ولا شعر ولا کہانت ولا اساطیر الاولین، نہ تو یہ جادو ہے اور نہ یہ شعر ہے، اور یعنی شعر و شاعری نہیں، نہ جادو ہے نہ شعر و شاعری ہے، اور نہ ہی یہ کہانت جو نجومیوں کی باتیں وہ بھی نہیں ہے، اور نہ یہ بے فضول قصے ہیں۔ غیر مخلوق ہے، کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن مخلوق نہیں۔ یہاں بات سمجھ لیں کہ لفظ قرآن کا استعمال دو طرح سے ہے، ایک ہے کلام نفسی اور ایک ہے کلام لفظی۔ کلام نفسی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو قدیم ہے اور غیر مخلوق ہے، جبکہ کلام لفظی مخلوق کا اسے پڑھنا لکھنا یہ حادث ہے۔ میں بارہا یہ بات گزارش کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ بعض معاملات میں بہت زیادہ انسان کو ڈر لگتا ہے۔
اللہ تعالیٰ بے مثال ہیں، لیس کمثلہ شیء ہیں، اللہ مثال سے پاک ہیں۔ بسا اوقات نہ مثال دے تو بندہ بات سمجھتا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ خود بسا اوقات قرآن کریم میں مثال دی ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے، حالانکہ اللہ تو بے مثال ہے۔ تو میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں بھائی کلام نفسی کیا ہے۔ دیکھیں میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب میں بولتا ہوں، اور اگر میں نہ بولوں تو میرے دل میں جو بات ہے وہ کیا ہے آپ کو پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جو میں بولتا ہوں یہ کلام ہے، لیکن اصل کلام وہ ہے جو میرے اندر ہے۔ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ اس کلام پر دلیل ہے کہ میرے دل میں یہ بات ہے۔ اس لیے ایک عربی کا شعر ہے، ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علیہ دلیلا، ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علیہ دلیلا۔ کلام وہ ہے جو دل میں ہے، اور یہ جو ہم زبان سے بولتے ہیں یہ اس پر دلیل ہوتی ہے کہ کلام اندر یہ ہے۔ اب میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام قدیم ہے اور وہ کلام نفسی ہے، اور وہ حروف اور اصوات سے پاک ہے۔ یہ جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں یہ اس کلام نفسی پر دلیل ہے کہ اللہ کا کلام یہ ہے۔ اب بات سمجھ دیں، سمجھ لیں تاکہ الجھن ہو۔ تو اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ کی ذات کی طرح قدیم ہے۔ دلیل دیکھیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 120، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم۔ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ دیتے ہیں، ہدایت اللہ کی ہدایت ہی ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں جب کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، بعد الذی جاءک من العلم، جب کہ علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن اصل تو امت کو ہے، حضور کے واسطہ سے خطاب ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ فرمایا اگر کوئی خواہشات کے پیچھے چلے اس علم کے آ جانے کے بعد تو کوئی اس کا خدا سے بچانے والا ولی اور مددگار نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو علم فرمایا، بل ان اتبعت اہواء من بعد ما جاءک من العلم، علم آیا اور پھر خواہشات کے پیچھے پڑے، تو یہاں قرآن کو فرمایا علم، اور علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جب ہم موجود نہیں تھے علم اللہ کو اس بھی تھا، ہم ہیں تب بھی ہے، جب نہیں ہوں گے تب بھی ہے۔ تو اس لیے قرآن اللہ کا علم ہے، علم اللہ کی صفت ہے، اور یہ قدیم ہے۔ دلیل نمبر 2، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یاد رکھو، پیدا کرنا اور حکومت کرنا یہ خدا کا کام ہے۔ پیدا بھی خدا نے کیا ہے، اصل حاکم بھی خدا ہے۔ اب یہاں سمجھے، الخلق والامر، الخلق الگ ہے، والامر الگ ہے، درمیان میں واو عاطفہ ہے۔ واو عاطفہ سے جو پہلے ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور جب واو عاطفہ کے بعد اس کو معطوف کہتے ہیں، اور عطف میں اصل تغیر ہے، معطوف علیہ الگ اور معطوف الگ ہو، تو معلوم ہے کہ خلق الگ ہے اور امر الگ ہے۔ تو خلق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، تو امر الگ ہے۔ اب امر کا معنی پیدا کرنا نہیں، امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ اللہ کا امر ہے۔ تو اللہ نے خلق کو الگ ذکر کیا، امر کو الگ ذکر کیا، معلوم ہوا کہ یہ مخلوق نہیں۔ دلیل نمبر 3، سورہ یاسین آیت نمبر 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کن، وہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو اللہ کا کلام ہے کن، اگر یہ کہیں کہ کن مخلوق ہے تو اس کا معنی اس کو پیدا کیا، تو جب پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کے لیے ایک کن کہا ہوگا، تو پھر وہ بھی مخلوق ہوگا۔ اس کو پیدا کرنے کے لیے ایک اور کن
وہ بھی مخلوق ہوگا، اس کو پیدا کرنے کے لیے اور کن یہ بھی مخلوق ہوگا، اسے کہتے ہیں تسلسل، اور تسلسل باطل ہے۔ آپ نے منطق میں کچھ پڑھا ہوگا، تسلسل باطل ہے، وہ یہی تسلسل ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے، اس سے تسلسل آئے گا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اگر کن کو مخلوق مانیں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جب اللہ کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہے تو کن کہتے ہیں، تو اگر کن مخلوق ہے تو کن کو پیدا کرنے کے لیے بھی کن کہیں گے نا، اور وہ جو کن ہے وہ بھی مخلوق ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے پھر کن، وہ بھی مخلوق ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے پھر کن، تو آپ کہاں تک جائیں گے؟ تو ماننا پڑے گا کہ کن مخلوق نہیں۔ دلیل نمبر 4 سورۃ الرحمن آیت نمبر 1 تا 3 الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرمایا خلق، اور قرآن کے لیے فرمایا علم، تو معلوم ہوا کہ انسان مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، اس لیے خلق القرآن نہیں کہا، علم القرآن کہا۔ دلیل نمبر 5 صحیح مسلم حدیث نمبر 2708 حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک من نزل منزلہ، یہ دلیل بھی سن لیں، حدیث بھی سن لیں، اور اس کو یاد بھی ہم کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نزل منزلا، جب کوئی شخص کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، رات گزارے، رکے، ثم قال، اور پھر پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذالک، وہ جب تک وہاں رہے گا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی۔ تو جہاں ٹھہرے وہاں دعا کیا پڑھ لے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آسان ہے، جو طلباء طالبات سبق سن رہے ہیں وہ سب اس کو پڑھ لیں اور یاد کر لیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بس یہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں۔ اب ہماری دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے۔ اب دیکھو یہ کلمات کلمتن کی جمع ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے کلمات مخلوق ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ سبق دے کہ مخلوق سے پناہ مانگو۔ پناہ تو انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے، مخلوق کی پناہ میں تھوڑا ہی آتا ہے۔ تو معلوم ہے بکلمات اللہ التامات یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری خلق و افعال العباد اس میں لکھتے ہیں وفی ھذا دلیل ان کلام اللہ غیر مخلوق وان سواہ مخلوق۔ اس حدیث پاک میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے اور اللہ کے کلام کے علاوہ جو باقی کلام ہے وہ مخلوق ہے۔ یہاں پھر میں بات کروں اچھی طرح سمجھ لیں، جب ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں، اس سے مراد کلام لفظی نہیں بلکہ اس سے مراد کلام نفسی ہے جو اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ اور ایک ہے کلام لفظی جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں تو حروف بھی ہیں اور ہماری آواز بھی ہے۔ جو اللہ کا کلام ہے کلام نفسی اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس میں حروف بھی نہیں، اس میں آواز بھی نہیں، وہ کون سا کلام؟ کلام نفسی۔ یہ اچھی طرح باتیں سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کا کلام کلام نفسی وہ ہمیشہ سے، ہمارا پڑھنا یہ ہمیشہ سے نہیں، یہ حادث ہے۔ حادث کا معنی ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو اور بعد میں پیدا ہو۔ ہمارا لکھنا حادث، ہمارا سننا حادث، یہ حادث ہے۔ اللہ کا کلام کلام نفسی قدیم ہے۔ اس لیے علماء متکلمین فرماتے ہیں المقروء قدیم والقراءۃ حادث، کہ جس کو ہم پڑھتے ہیں وہ تو قدیم ہے لیکن ہمارا پڑھنا یہ حادث ہے۔ یہاں آپ معتزلہ جو اہل سنت والجماعت نہیں، ان کی دو دلیلیں ہیں، وہ سن لیں، اس کا جواب بھی سن لیں۔
دلیلیں کیا ہیں؟ شبہات ہیں، بس شبہات ہیں۔ پہلا شبہ کیا ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو کلام ہے قرآن یہ مخلوق ہے۔ دلیل کہتے ہیں سورۃ الرعد آیت نمبر 16، قل اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو ہر چیز میں تو قرآن بھی ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے یعنی ہر چیز مخلوق ہے، تو ہر چیز میں قرآن بھی ہے، تو قرآن بھی مخلوق ہوا۔ دیکھو قرآن سے ثابت ہو رہا مخلوق ہے۔ اب دیکھو بظاہر دلیل کتنی مضبوط ہے۔ اب جواب سنیں، ہم نے کہا یہ شیء مخصوص عنہ البعض ہے، یہ عربی لفظ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لفظ سن لیا کریں، مفہوم میں اس کو سمجھا دوں گا۔ مطلب کیا کہ یہاں لفظ تو ہے کل شیء ہر چیز، لیکن اس سے مراد ہر چیز نہیں ہے، کچھ چیزیں اس سے خارج ہیں، کچھ چیزیں اس سے خارج ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم گئے ہیں ہوٹل پہ، ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، تو ہوٹل والے سے پوچھتے ہیں بھی کیا پکا ہوا ہے؟ ہوٹل والا کہتا ہے جی چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، مرغی، دال، سبزی، کڑی، 20 ڈشز رہتا ہے۔ کہتے ہیں یار چلو ساری تھوڑی تھوڑی دے دو۔ وہ جب ڈالنے لگے وہ کہتے یار یہ تو رہنے دے، آپ نے کہا نہیں ساری، یار کچھ تو بھی سمجھ لیا کر، ساری کا مطلب جو ہمارے مہمان کھاتے ہیں وہ دینا، تو اتنی بات نہیں سمجھ رہا۔ تو حالانکہ ہم نے مانگا کیا؟ ساری چیزیں، اس میں سے کچھ چیزیں نکال لی۔ اب بات سمجھ، کچھ چیزیں نکال لی۔ اس سے آسان مثال سمجھیں تو میں کہتا ہوں بھی آپ کی دعوت ہے، آپ کل میرے پاس ہیں، تو استاد جی کون ہیں؟ سارے گھر والے ہیں۔ تو میں نے سارے کہا نا، تو جب آپ لوگ آگے تو میں نے کہا بھی سارے آگے جی، تو امی کی طرح، بس سر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے نہیں آئی۔ تو میں نے کہا پھر آپ سارے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارا مطلب یہ تھا جو آ سکتے ہیں وہ سارے، تو ایک نکال لیا نا۔ اسے کہتے ہیں مخصوص عن البعض، کہ بسا اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے مفہوم میں عموم ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں اس سے نکال لی جاتی ہیں۔ اب سمجھو معتزلہ نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کے خالق ہے، تو ہر چیز میں تو قرآن بھی ہے، تو قرآن کے بھی خالق ہوئے تو قرآن مخلوق ہو گیا۔ ہم نے کہا اگر یوں آپ دلیل پکڑیں گے تو ہم بھی کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے، صحیح بخاری کتاب التوحید میں، اصل تو قرآن کریم کی آیت ہے، امام بخاری نے باب قائم کیا، قل ای شیء اکبر شہادتاً، قل ای شیء اکبر شہادتاً، فرمایا پیغمبر آپ ان سے پوچھیں کہ دنیا میں کون سی چیز ہے جو سب سے بڑی ہے گواہی دینے کے لیے؟ دنیا میں کون سی چیز ہے جو سب سے بڑی ہے؟ آگے فرمایا قل اللہ، اے میرے پیغمبر فرما دے کہ وہ اللہ ہے۔ تو یہاں قرآن نے اللہ کو کیا کہا؟ شے۔ قل ای شیء، وہ کون سی شے ہے جو سب سے بڑی ہے گواہی دینے کے لیے؟ میرے نبی آپ فرما دیں اللہ، وہ اللہ ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں فسم اللہ تعالی نفسہ شیئا، اللہ نے اپنی ذات کو فرمایا شیئن۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خالق کل شیئن، اور وہی قرآن اللہ کو کہہ رہا ہے شیئن۔ اگر خالق کل شیئن کا معنی ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، تو پھر کون؟ اللہ نے اپنے آپ کو بھی پیدا کیا۔ آپ کہتے ہیں نہیں، خالق کل شیئن میں اللہ شامل نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا تم نے ایک نکال لیا نا، تو معلوم ہوا کہ کل شیئن سے مراد ہر چیز نہیں، تو اللہ کو آپ نکال رہے ہیں، اللہ کے کلام کو ہم نکال رہے ہیں۔ تو دلیل سمجھ آ گئی؟ اس کی میں ایک اور مثال دیا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، تاکہ بات بڑے آرام سے سمجھ آ جائے۔ اب بات سمجھیں، قرآن کریم میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اچھا اسی قرآن کریم میں ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ النَّفْسَ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی ذات کی لفظ کیا استعمال کیا؟ نفس۔ کیا استعمال کیا؟ نفس۔ تو قرآن کہتا ہے
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اللہ نے اپنی ذات کو کیا فرمایا؟ نفس۔ تو بندہ کو کہہ سکتا ہے کہ جی ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ بھی نفس ہے لہذا اللہ پر بھی موت آنی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو کہیں گے بھائی کل نفس میں ہر نفس کے اندر اللہ شامل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ نفوس ہے۔ اسی طرح خالق و کل شیء میں نہ اللہ شامل ہے نہ اللہ کی صفات شامل ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب دوسری دلیل کا جواب سمجھیں۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 2، وما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وہم یلعبون۔ کہتے ہیں ان کفار کے پاس جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ لوگ اس کو سنتے ہیں اور پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر سے مراد ہے قرآن، اور محدث اس کی صفت ہے کہ جب بھی قرآن اترتا ہے محدث، کیا؟ محدث، حادث، نیا۔ محدث کے مقابلے میں قدیم، ہمیشہ سے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا قرآن قدیم ہے ہمیشہ سے، معتزلہ کہتا ہے نہیں، ہمیشہ سے نہیں ہے، کیوں؟ خود قرآن نے ذکر جس سے مراد قرآن ہے اس کی صفت محدث بیان کی ہے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا ذکر محدث ہے، نیا ہے، ابھی ہے، تو آپ کیسے قدیم کہہ رہے ہیں؟ لیکن بظاہر دلیل کتنی زبردست ہے۔ جو باطل شبہ مارتا ہے نا، وہ بظاہر شبہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بندے سمجھتے ہیں اس کے جواب شاید ممکن ہی نہیں۔ اس کے جواب سمجھیں۔ میں نے کہا بھی ہم نے آپ سے پہلے کہا ایک ہے اللہ تعالیٰ کا کلام جو نفسی ہے، اور ایک ہے جو کلام میں لفظی ہے۔ ایک ہے اللہ کا کلام جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور ایک وہ ہے جو اس اللہ کی ذات کے ساتھ کلام پہ دلالت کرتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس قرآن کریم آ رہا ہے یہ وہ قرآن ہے جو اس پہ دلالت کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ ہم قدیم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ یہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے یہ الفاظ، آج ایک لفظ آیا، کل آیا، ہم نے اس کو پڑھا، ہم نے اس کو لکھا۔ قرآن کریم تھا، آگ میں گرا جل گیا۔ قرآن کریم تھا کہ پانی میں گرا تو بہہ گیا۔ تو اب ہم تھوڑے کہیں گے بھی یہ قرآن کریم ختم ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں جو قرآن اللہ کے ساتھ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ مٹتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، مٹتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے۔ ایک حافظ یاد کرے گا بھول جائے گا، پھر یاد کرے گا پھر بھول جائے گا۔ تو جو ہم قدیم کہتے ہیں ہمیشہ سے، وہ کلام ہے جو کلام نفسی ہے، اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ اب بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر الرازی رحمہ اللہ فات 606 ہجری تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں والجواب ان کل ذالک یرجع الی ھذی الالفاظ۔ معتزلہ کے اس استدلال کا جواب یہ ہے، اس سارے استدلال کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو الفاظ وقتاً فوقتاً نازل ہو رہے ہیں وہ حادث ہیں، وَنَحْنُ نُسَلِّمُ حُدُوثَهَا، اور ہم ان کا حادث ہونا تسلیم کرتے ہیں۔ إِنَّمَا نَدَّعِي قِدَمَ أَمْرٍ آخر وراء هذه الحروف وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ، اور ہم خود اس کے قائل ہیں۔ ہم جو کلام اللہ کو قدیم کہتے ہیں تو اس سے مراد کچھ اور ہے، اور وہ کلام نفسی ہے، اور اس آیت میں اس کلام نفسی کے حادث ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ میں بات بارہا سمجھایا کرتا ہوں، باتیں سمجھیں۔ دلائل الحمدللہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اور جو باطل شبہات مارتے ہیں ہم شبہات کے بھی جواب دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم شبہات کے جواب دیے بغیر آگے چلتے ہیں۔ وہ مکتوب فی مصاحفها محفوظ فی قلوبنا، مکتوب فی مصاحفنا محفوظ فی قلوبنا مقروء بألسنتنا مسموع بآذاننا غیر حال فیہا۔ یہاں اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں۔ کہتے ہیں جو قرآن ہے یہ لکھا ہوا ہے مصاحف، مصاحف جمع مصحف کی، مصحف کہتے ہیں نسخہ، یہ مختلف نسخوں میں قرآن کریم لکھا ہوا ہے۔ محفوظ فی قلوبنا، قلوب جمع ہے قلب کی، قلب کہتے ہیں دل کو، اور یہ ہمارے دلوں میں محفوظ ہے۔ مقروء بألسنتنا، السنہ جمع لسان ان کی، اور یہ قرآن ہم اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، ہماری زبان میں پڑھا جاتا ہے۔ مسموع بآذاننا، آذان جمع اذان، اذن ان کی، کان، اور ہمارے کانوں سے اس کو سنا جاتا ہے۔ کہتے ہیں غیر حال فیہا،
لیکن یہ قرآن کریم اس میں اترتا نہیں ہے، اس کے اندر آتا نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ پہلی بات سمجھ لیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک ہے کلام نفسی اور ایک ہے کلام لفظی۔ کلام نفسی جو اللہ کی ذات قائم ہے، اور کلام لفظی جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ کلام لفظی اس کلام نفسی پر دلالت ہے، یہ جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے یہ کلام لفظی ہے، اور جو ہمارے دلوں میں محفوظ ہے کلام لفظی ہے، جو ہماری زبان پڑھتی ہے کلام لفظی ہے، اور جو ہمارے کان سنتے ہیں کلام لفظی ہے۔ اور یہ پورا قرآن اس کلام پر دلیل ہے جو کلام نفسی ہے۔ ہم کلام نفسی کو قدیم کہتے ہیں، کلام لفظی کو قدیم نہیں کہتے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ جو معتزلہ کا ہے یہ ان کا مستقل شبہ ہے، شبہ نمبر 3۔ وہ شبہ کیا پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو قرآن کریم قدیم ہے، اور پھر کہتے ہو جو قرآن کی تعریف کیا ہے، قرآن کی تعریف یہ ہے کہ وہ یہ مصحف میں ہے۔ یہ جو مصحف ہے تو قدیم نہیں ہے، یہ تو نیا مصحف ابھی چھپا ہے، تو کل نہیں تھا، یہ تو ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جو قرآن قدیم ہے، اور کس میں مصحف کہتے ہیں وہ ورقے جو دو گتوں کے درمیان ہے، تو نہ گتا قدیم ہے نہ ورقہ قدیم ہے، تو قرآن قدیم کیسے ہو گیا؟ اس لیے ہم ان کا جواب دیتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں قرآن قدیم ہے وہ قرآن کلام لفظی ہے، اور یہ جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اس کلام نفسی پر یہ دلیل ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن ہو۔ اس لیے آگے فرمایا غیر حال فیہا، باوجود اس کے قرآن مصحف میں لکھا ہوا ہے، باوجود اس کے قرآن ہمارے کانوں میں سنا جاتا ہے، ہماری زبانوں پہ پڑھا جاتا ہے، ہمارے دلوں میں محفوظ ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نہ دل میں ہے نہ قرآن کریم مصحف میں ہے۔ کیا معنی؟ وہ کلام جو کلام نفسی اللہ کے ساتھ قائم ہے، یہ الفاظ اس پہ دلالت کرتے ہیں، وہ یہاں نہیں ہے، یہ تو اس پہ لکھنے والے الفاظ موجود ہیں نا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، میں پھر یہ بات بار بار سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، اللہ تعالیٰ بے مثال ہے۔ تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بھئی میرے دل کی آواز وہ میرا کلام نفسی ہے، اور جو میری زبان سے نکل رہا ہے میرا کلام لفظی ہے۔ یہ میرے کلام لفظی اس کلام نفسی پہ دلیل ہے، یہ اس کی تصویر ہے، اس کا عکس ہے۔ یہاں 2-3 باتیں ذرا اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ الجھن پیدا نہ ہو۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ ہم نے کہا کہ قرآن کریم مصحف میں لکھا جاتا ہے۔ المصاحف فرمایا نا، مصحف کی جمع مصاحف ہے۔ ان مصاحف سے کیا مراد ہے؟ ان مصاحف سے مراد ہے 7 مشہور قرائے سبع کے مصاحف۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں 7 قاری ہیں، اور ہر قاری کی قرات کو نقل کرنے والے 2 راوی ہیں۔ تو ہر قاری کی جو قرات ہے نا، وہ جس مصحف میں لکھی ہے وہ ایک مصحف، دوسرے میں دوسرا مصحف۔ مثال کے طور پہ ایک قرآن کریم ہے جس کے اندر قرات لکھی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ایک نسخہ جس میں لکھا ہوا ہے مالک یوم الدین۔ تو ایک مصحف جس میں مالک یوم الدین ہے اور ایک مصحف جس میں مالک یوم الدین، تو 2 مصحف ہو گئے نا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ مراد 7 مصحف۔ یہ 7 قراء کون ہیں؟ میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف نام گنوا دیتا ہوں۔ نمبر 1 قاری عبداللہ بن عامر بن یزید الیحصبی الدمشقی رحمہ اللہ، وفات 118 ہجری، یہ قاری ہیں، اور ان کی قرات کو روایت کرنے والے 2 راوی ہیں۔ نمبر 1 امام عبداللہ بن احمد بن بشیر بن زکوان رحمہ اللہ، وفات 242 ہجری۔ نمبر 2 امام ابو الولید ہشام بن عمار بن نصیر بن میسرہ السلمی رحمہ اللہ، وفات 245 ہجری۔ اور دوسرے قاری ابو معبد عبداللہ بن کثیر بن عامر الداری، وفات 120 ہجری۔ ان کی قرات کو نقل کرنے والے 2 راوی ہیں، امام احمد بن محمد بن عبداللہ البزی رحمہ اللہ، وفات 250 ہجری۔ نمبر 2 امام محمد بن عبد الرحمن بن محمد المکی المخزومی رحمہ اللہ، وفات 291 ہجری۔ تیسرے قاری عاصم بن ابی النجود الاسدی الکوفی رحمہ اللہ، وفات 127 ہجری۔
ان کی قرأت کو نقل کرنے والے دو راوی ہیں۔ نمبر 1 امام حفص بن سلیمان بن مغیرہ رحمہ اللہ وفات 180 ہجری۔ نمبر 2 امام ابو بکر شعبہ بن عیاش بن سالم رحمہ اللہ وفات 193 ہجری۔ چوتھے قاری ابو عمر زبان بن علا بن عمار البصری رحمہ اللہ وفات 154 ہجری۔ ان کی قرأت کو نقل کرنے والے دو راوی ہیں۔ امام ابو عمر حفص بن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وفات 246 ہجری۔ دوسرے امام صالح بن زیاد بن عبداللہ رحمہ اللہ وفات 261 ہجری۔ نمبر 5 قاری حمزہ بن حبیب بن عمارہ الزیات الکوفی رحمہ اللہ وفات 156 ہجری۔ ان کی روایت کو نقل کرنے والے دو راوی ہیں۔ امام ابو عیسیٰ خلاد بن خالد الشیبانی رحمہ اللہ وفات 220 ہجری۔ نمبر 2 امام ابو محمد خلف بن حشام بن ثعلب رحمہ اللہ وفات 229 ہجری۔ نمبر 6 قاری ابو رویم نافع بن عبد الرحمن اللیثی المدنی رحمہ اللہ وفات 169 ہجری۔ آپ کی قرأت کو روایت کرنے والے دو راوی ہیں۔ امام عیسیٰ بن مینا بن وزدان قالون رحمہ اللہ وفات 220 ہجری، اور ان کے دو راوی امام عثمان بن سعید بن عبداللہ ورش رحمہ اللہ وفات 197 ہجری۔ دو راوی ہیں۔ نمبر 1 امام عیسیٰ بن مینا بن وزدان۔ نمبر 2 امام عثمان بن سعید۔ 7ویں قاری ہے امام ابو الحسن علی بن حمزہ الکسائی النحوی رحمہ اللہ وفات 179 ہجری 189 ہجری 8 اور 9۔ ان کی قرأت کو نقل کرنے والے دو راوی ہیں۔ ابو الحارث لیث بن خالد وفات 240 ہجری رحمہ اللہ۔ نمبر 2 امام ابو عمر حفص بن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وفات 246 ہجری۔ یہ 7 قاری ہیں، اور آگے ان کی قرأت کو نقل کرنے والے ہر ایک کے ساتھ دو راوی ہیں۔ عنوان چونکہ ہمارا قائد کا ہے، بات بدل جاتی ہے، مگر بات تو بہت دلچسپ ہے۔ اس وقت حرمین میں بھی جو قراءت تلاوت کی جا رہی ہے، اس قراءت کے قاری کون ہیں اور اس قراءت کو نقل کرنے والے راوی کون ہیں؟ قاری کون ہیں اور راوی کون ہیں؟ اب دیکھو، قاری بھی کوفی ہیں اور راوی وہ بھی کوفی ہیں۔ قراءت بھی کوفہ کی ہے اور روایت بھی حفص بھی وہاں کے ہیں، قاری عاصم بھی وہاں کے ہیں۔ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ کی جو فقہ ہے وہ کوفہ کی ہے، مکہ یا مدینہ کی کیوں نہیں؟ میں نے کہا آپ کی جو قراءت ہے وہ قاری صاحب وہ کوفہ کی ہے، مکہ یا مدینہ کی کیوں نہیں؟ تو مجھے کہنے لگا یہ قرآن تو وہی ہے کہ جو مکہ نازل ہوا تھا۔ تو میں نے کہا جب قرآن نازل ہوا تھا تو مکہ اور مدینہ سے لے کر کوفہ کون گیا تھا؟ جی صحابہ رضی اللہ عنہ۔ تو میں نے کہا صحابہ قرآن کے الفاظ لے کر گئے تھے، تو جو قرآن کا معنی تھا وہ مکہ اور مدینہ چھوڑ گئے تھے، وہ بھی تو ساتھ لے کر گئے تھے نا۔ ایک ہے الفاظ، ایک ہے الفاظ کا معنی۔ تو الفاظ کو روایت کہتے ہیں اور معنی کو درایت کہتے ہیں۔ فرق کیا تھا؟ جو صحابہ نے وہاں سے الفاظ بیان کیے تو وہاں ائمہ نے لے لیے تو آپ نے اس کو قبول کر لیا، اور جو صحابہ نے ان کو معنی بتایا تھا ائمہ نے لیا تو آپ نے اس معنی کو چھوڑ دیا۔ تو ہم نے صحابہ کے جو الفاظ مکہ مدینہ سے کوفہ کے واپس آئے وہ بھی لے لیے، اور جو معنی مکہ اور مدینہ کے واپس آ گیا وہ بھی لے لیے۔ تو روایت بھی کوفہ کی اور درایت بھی کوفہ کی، اس میں کیا اشکال کی بات؟ یعنی آپ حیران ہوں گے، حرمین میں بھی جو قرأت ہے وہ قاری بھی کوفی ہے اور روایت بھی کوفی ہے۔ آگے فرمایا کہ مکتوب فی مصاحفنا، یعنی وہ قرآن کریم جو ہمارے مصاحف میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ قرآن کریم کے بارے میں یاد رکھیں، قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے الفاظ منسوخ ہیں لیکن اس کا حکم منسوخ نہیں ہے۔ مثلا شادی شدہ آدمی مرد یا عورت زنا کرے
تو اس کی سنگسار سزا ہے، سنگسار اس کی سزا ہے، اس کو سنگسار کرو، رجم کرو۔ تو قرآن کریم کی آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها البتۃ، شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو ان کو رجم کرو۔ لیکن یہ تلاوت منسوخ ہوگی، حکم آج بھی باقی۔ تو ہم نے کہا ہم قرآن کسے کہیں گے؟ جو ہمارے مصحف کے اندر لکھا ہوا موجود ہو، جو منسوخ ہو گیا وہ تو لکھا ہوا نہیں ہے نا۔ اسی طرح جب قسم توڑ دیں تو روزے رکھیں، اور اگر 3 روزے رکھیں تو وہ مسلسل رکھیں۔ اس میں قرأت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں الفاظ ہیں فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، لیکن اب یہ قرأت منسوخ اللہ کے نبی کے دور میں ہوگی، تو قرآن میں فصیام ثلاثۃ ایام، حکم اب بھی باقی روزے مسلسل رکھنے ہیں، لیکن آیت کے الفاظ منسوخ ہوئے۔ تو ہم قرآن سے کہہ رہے ہیں کہ جن کے الفاظ ہمارے مصحف کے اندر موجود ہیں۔ آگے محفوظ فی قلوبنا، کہ ہمارے دلوں کے اندر محفوظ ہے۔ حدیث پاک کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ وہ شخص جس کے پیٹ میں قرآن نہیں ہے اس شخص وہ ایسے ہے کہ جیسے غیر آباد گھر ہوتا ہے۔ خراب گھر ہے نا، غیر آباد ویران گھر ہے۔ اب بات سمجھ لیں، یہ تو نحوی باتیں آپ پڑھتے رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں، تو مراد پیٹ نہیں ہے، مراد دل ہے۔ پیٹ نہیں، مراد کیا ہے؟ دل ہے۔ میں سمجھایا کرتا ہوں بھئی یہ کلام عرب معروف ہے، ایک ہوتا ہے ظرف اور ایک ہوتا ہے مظروف۔ مظروف کہتا ہے جس میں کوئی چیز رکھو، اور ظرف ہوتا ہے جو چیز رکھو۔ جس طرح ہم قلم ہے، ہم اس کو قلم دان میں ڈالتے ہیں تو قلم دان ظرف ہے اور قلم مظروف ہے۔ ہم نے برتن میں پانی ڈالا تو پانی مظروف ہے اور برتن ظرف ہے۔ تو عربی میں ایسے ہوتا ہے کہ بولا مظروف جاتا ہے اور مراد ظرف ہوتا ہے، کبھی بولا ظرف جاتا ہے اور مراد مظروف ہوتا ہے، عربی میں چلتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں ہے تجری من تحتها الانہار، کہ جنت میں باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں چلیں گی۔ تو بتاؤ ایک نہر ہے اور ایک پانی ہے، ایک نہر ہے اور ایک پانی ہے۔ پانی کیا ہے؟ مظروف، اور نہر کیا ہے؟ ظرف۔ تو نہر چلتی ہے یا پانی چلتا ہے؟ نہر تو ایک جگہ کھڑی ہوتی ہے، نہر تھوڑی چلتی ہے، تو پانی چل رہا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ نہر چل رہی ہے، مراد کیا ہے؟ پانی چل رہا ہے۔ تو یہاں ظرف بولا ہے، مراد مظروف ہے۔ اسی طرح فرمایا جس بندے کے پیٹ میں قرآن نہیں، تو بولا تو پیٹ ہے، مراد دل ہے۔ مراد کیا ہے؟ دل ہے، اسے کہتے ہیں ظرف بول کر مظروف مراد ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، بڑی آسان سی، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہاں ہے کہ قرآن ہمارے دلوں میں محفوظ ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن محفوظ کہاں ہوتا ہے، دل میں یا دماغ میں؟ دل کا کام کیا ہے اور دماغ کا کام کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات پڑھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کا کام سمجھنا ہے، دل کا کام سمجھنا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہوا بہا، ان کے لیے دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ ہم نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی، سمجھتے نہیں۔ تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ سمجھنا دل کا کام۔ اچھا، انسان کے سر میں ایک قوت ہے، اسے کہتے ہیں قوت حافظہ، وہ چیز محفوظ کرتی ہے، اور قوت حافظہ انسان کے دل میں نہیں ہوتی، وہ دماغ کی پچھلے جانب ہوتی ہے، ایک ڈبیا، اس میں محفوظ ہوتا ہے۔ تو دماغ کا کام ہے محفوظ کرنا اور دل کا کام ہے سمجھنا۔ اور یہاں کیا لکھا ہے کہ ہمارے دلوں میں محفوظ ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ سمجھنا دل کا کام ہے، لیکن دل سمجھ کے حوالے دماغ کے کرتا ہے، تو دماغ اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ دل سمجھتا ہے اور حوالے دماغ کے کرتا ہے، توجہ رکھنا۔ لیکن اور دماغ محفوظ رکھتا ہے، لیکن دماغ محفوظ اس وقت تک رکھتا ہے جب تک دل چل رہا ہو، اور دل تب سمجھتا ہے جب دماغ چل رہا ہو۔ دماغ کام چھوڑ دے تو دل نہیں سمجھتا، اور دل کام چھوڑ دے دماغ محفوظ نہیں کرتا۔ تو ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے کبھی سمجھنے کی نسبت دماغ کی طرف کر دیتے ہیں، تیرا دماغ نہیں ہے،
اور کھوتا دماغ تو بات نہیں سمجھ رہا، حالانکہ سمجھنا کام کس کا تھا؟ دل کا۔ اچھا، اسی طرح محفوظ رکھنا دماغ کا کام ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے سینے میں قرآن محفوظ ہے، حالانکہ محفوظ رکھنا تو دماغ کا کام ہے نا۔ تو دماغ کا کام ہے محفوظ رکھنا، لیکن دماغ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہوئے دل کے بھی حوالے کر دے، یہ تو دنیا میں ہوتا ہے۔ ایک چیز ہم موبائل میں ریکارڈ کرتے ہیں تو موبائل میں محفوظ رکھتے ہوئے کسی اور جگہ ڈیٹا محفوظ بھی کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اصل میں سمجھنا یہ دل کا کام ہے اور محفوظ رکھنا دماغ کا کام ہے، لیکن دماغ دل کے بغیر کام نہیں کرتا اور دل دماغ کے بغیر کام نہیں کرتا۔ انسان کا کان نہ سنے نا، کاٹ دیں، دل تب بھی کام کرتا ہے، دماغ پھر بھی کرتا ہے، لیکن انسان کا دل نکال دیں تو پھر دماغ کام نہیں کرتا، دماغ اٹھا کے باہر پھینک دیں تو دل کام نہیں کرتا۔ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس لیے کبھی سمجھنے کی نسبت دماغ کی طرف کر دی جاتی ہے اور کبھی محفوظ رکھنے کی نسبت دل کی طرف کر دی جاتی ہے۔ بات سمجھ۔ غیر حال فیہا، اب ان نے فرمایا کہ قرآن کریم جو کلام نفسی ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ وہاں سے اس مصحف کے اندر نہیں آتا۔ یہ جو مصحف میں قرآن موجود ہے یہ کلام لفظی ہے جو اس کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد پڑھنے کی، سمجھنے کی، محفوظ رکھنے کی اور امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔